الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق کلہم جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود والسلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش معزز محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ان پر نور لمحات میں ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں 20ویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال امت مسلمہ کو میدان جہاد میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی میں فرق. خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. Allah have purchased for our Muslims their lives by the regard of paradise. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو ان کو جنت دے کر. قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہاں اس کی حیثیات کو بھی بیان کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. جہاد جو لغت میں کوشش اور مشقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے. امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمات اللہ. کافروں کے ساتھ لڑ کر اپنی کوششوں کو صرف کرنا اللہ کے کلمہ کو اونچا کرنے کے لیے. یہ تعریف اور دیگر بہت سے مقامات پر جہاد کی جو تعریف کی گئی ہے ہر جگہ اعلاء کلمۃ اللہ کا ذکر ضرور موجود ہے کہ جہاد میں پیش نظر یہ ہے کہ قربانی دے کر کوشش کر کے بندہ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرے اور کلمۃ اللہ کو بلند کرے. اب اس تعریف سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جہاد اصلاح کا نام ہے، جہاد فساد کے خاتمے کا نام ہے، جہاد بگڑے ہوئے لوگوں کی بگڑی بنانے کا نام ہے. جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کر انہیں جنت کی راہ پہ گامزن کرنے کا نام ہے. اس میں مقصود اور سر فہرست ہدف کسی کو مارنا نہیں، کسی کا لہو بہانا نہیں، کسی کے ٹکڑے کرنا نہیں. مقصود ہے کلمۃ اللہ کو بلند کرنا. اگر کوئی ویسے ہی اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے، وہ مان جاتا ہے، تو اب اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. اگر ہر حال میں اسلام کو مطلوب یہ ہوتا کہ خون بہایا جائے اور لوگوں کو ہراساں کیا جائے، لوگوں کے ٹکڑے کیے جائیں، تو کبھی بھی جہاد میں سب سے پہلے دعوت کو نہ رکھا جاتا. جبکہ جہاد کا پہلا اہم حصہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے ان کو دعوت دی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ہم تمہارے خلاف کیوں ہیں اور تم سے کیوں لڑنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے یہ دعوت اسلام ہے، اس کو قبول کر لو. یہ پہلا حصہ ہے. اور اس کے بعد اگر وہ قبول نہیں کرتے تو دعوت اسلام کو ٹھکرانے کا وہ ایک جرم کر رہے ہیں، جس کے بعد ان پر حملہ کیا جائے گا اور ان کے خلاف لڑائی کی جائے گی. جب اعلاء کلمۃ اللہ
یہ پیش نظر ہے تو سب سے پہلے دعوت کی شکل میں اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ خون خرابہ سے قبل اور لڑائی سے پہلے یہ دعوت پیش کی گئی ہے، اور یہ دعوت امن کی دعوت ہے، چین کی دعوت ہے، اور اتنی جامع دعوت ہے کہ جو قبول کر لے گا دنیا میں مسلم امہ کی تلواروں سے اور گولیوں سے بچ جائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو یہ جہاد ایک اصلاح کا پیغام ہے جو کہ بندے کو دونوں جہاں کے اندر سرفراز کرتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کی طرف بھیجا تھا تو یہ ان پر لازم کر دیا تھا کہ لڑنے سے پہلے ان کو دعوت دو۔ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر تمہاری ہدایت پر، تمہاری تبلیغ پر اور تمہاری دعوت پر ایک شخص نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تو یہ تمہارے لیے پوری دنیا کے مقابلے میں بہتر ہوگا، کہ بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے، مومنین کی جانوں کو اور مومنین کے مال کو، ان کو جنت دے کر۔ اور جب یہ اپنی جانیں بیچ چکے ہیں اللہ کے سامنے تو کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کے ذمہ کرم پر یہ سچا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ سے بڑھ کے سچا قول وعدے میں کس کا ہو سکتا ہے؟ تو خوش ہو جاؤ اس بیع پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو جہاد کی حیثیت واضح کی گئی تو اس سے دوسرا بڑا فرق ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ دہشت گردی ایک جنون اور ایک خواہش ہے بندے کی، اور وہ اپنی ایک وحشت کو اور بربریت کو نفس الامر میں ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر اور کوئی چیز اس کے پیش نظر نہیں کہ جس ہدف کو دین کے لحاظ سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہو۔ جبکہ جو مجاہد جہاد میں نکلا ہے تو اس کو وہ سودا مجبور کر رہا ہے جو اس نے اللہ کے دربار میں کیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ قرض اتارنے نکلا ہے، اس واسطے کہ جب اللہ نے اس سے اس کی جان کو خرید لیا اور جنت اس کے نام لگا دی تو اب یہ اس کے ذمے ہے کہ جنت جب اس کو مل چکی ہے تو یہ اپنی طرف سے اپنی جان بھی اللہ کے دربار میں پیش کر دے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں جان کا پیش کرنا یہ اس پر ایک قرض تھا، انتظار کر رہا تھا کہ میں کب یہ جان اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، تو جب وقت جہاد آیا تو یہ اپنی جان کی ادائیگی کے لیے خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں جان پہنچانے کے لیے باہر نکل آیا ہے۔ اب اس کا تعلق اپنی خواہش کے ساتھ نہیں، اس کی تلوار چلانے کا تعلق اپنے دل کی کسی چاہت کے ساتھ اور نفسانی خواہش کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے جان دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کی جان کو پسند کر لیا۔ اس کے دربار میں ہر سودا بکتا نہیں، وہ خاص سودے ہیں جو وہاں پہ اس دربار کے لائق ہوتے ہیں اور اس معیار کی ہوتے ہیں اور پھر ان کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لہذا مجاہد تو اللہ کے شکر کے جذبہ سے سرشار ہو کر نکل رہا ہے۔ تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے، کہ ہر شخص کی جان کی یہ قدر ہی نہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ میری جان کو میرے رب نے قبول کر لیا ہے، لہذا یہ قرض اتارنے کے لیے کہ جنت مجھے مل چکی، جان ابھی تک میرے پاس موجود ہے، یہ جان میں جاں آفری کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انداز شکر میں، شوق شہادت میں
اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اس میں اس کے اپنے نفس کی کسی لذت اور خواہش کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنی جنونیت اور شیطانیت کو ایک چین دینا چاہتا ہے اور لوگوں کا خون بہا کر وہ اپنی بربریت کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اس آیت نے واضح کر دی کہ اللہ کا بندہ جب تلوار چلا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی اپنی کسی خواہش کا اس تلوار کے چلانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے حصول کے پیش نظر تلوار چلاتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اس کے اس عمل کو قبول فرما کے اس کو فردوس بالا میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اب اس مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس معاملے کو بیان کیا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ خریدا اس چیز کو جاتا ہے جو اپنی نہ ہو، جو پہلے ہی اپنی ہو اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر خریدنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا۔ خریدتا وہ ہے جو محتاج ہوتا ہے، تو اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو پھر خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ صرف مومن کی جان کے ساتھ جو اس کا پیار ہے اور مومن کی جان کی حیثیت اور شان جو ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگرچہ مومن میرا ہی پیدا کردہ ہے، میری ہی مخلوق ہے، میرے ہی ملک میں ہے، لیکن میں نے اس کو اعزازی طور پر جان دی ہے۔ جب دی ہے تو اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، لیکن اب جب واپس لے رہا ہوں تو معاوضہ دے کے لے رہا ہوں۔ حالانکہ مفت دی ہوئی چیز ویسے بھی لے لی جائے تو کوئی ایسی قباحت نہیں تھی، لیکن خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے میں مومنین تمہیں ایک فریق بنا کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمہیں گویا کہ میں نے مالک بنا دیا اور اب تم سے یہ خرید رہا ہوں، حالانکہ یہ تمہاری جان پہلے بھی میرے ملک میں ہے، لیکن میں صرف اس لفظ اشترا سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے مشتری کی ایک چاہت ہوتی ہے سودے کے ساتھ کہ قیمتی پیسہ دے کے سودا لے کے اس کو اپنے قریب کر کے ظاہر کرتا ہے کہ میرا اس پیسے سے اتنا پیار نہیں جتنا اس سودے سے پیار ہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتا دوں کہ جو میری جنت بڑی قیمتی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مومنوں تمہاری جان سے جتنا میرا پیار ہے اتنا جنت سے پیار نہیں ہے، میں جنت دے کر تم سے جان وصول کر رہا ہوں صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہاری جان کا میرے دربار میں مقام ظاہر ہو جائے۔ اسی واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے حرف با جو ہے وہ جنت پر داخل کیا۔ مطلب کیا بنا کہ جانوں کو جنت کے بدلے خریدا گیا۔ اصل سودا مومن کی جان ہے اور جنت قیمت ہے، اور ہمیشہ سودا جو ہے اس کا مرتبہ قیمت سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ قیمت کو بندہ دے کر اپنے آپ سے پیسے کو دور کر کے سودے کو قریب کر لیتا ہے، اس کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما دیتا کہ اس کے بندوں نے اس سے جنت خرید لی ہے اپنی جانیں بیچ کر، اپنی جانیں دے کر، تو اس سے قیمت جنت کی ظاہر ہوتی اور جان کی حیثیت ظاہر نہ ہوتی، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ایک مومن کی جان کو یوں اس کی شان عطا فرما دی ہے کہ اصل میں مقصود تمہاری جان ہے، اور جنت تو ایک اس کا عوض اور معاوضہ ہے جو اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک فقیر سا مومن بھی اللہ کے دربار میں کتنا بڑا امیر ہے کہ خالق کائنات وہ جنت جس کا ایک مربع فٹ پوری دنیا سے قیمتی ہے، وہ جنت دے کر اپنے بندے سے اس کی جان کو خرید رہا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے بالجنہ نہیں فرمایا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بالجنہ ہوتا تو صرف اتنا طے ہوتا کہ تمہاری جان وہ میں نے وصول کر لی، اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس کو ادا کرو، اور جنت تمہیں اس کے بدلے میں مل جائے گی، جنت اس کا بدلہ ہے۔ لیکن بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کا مطلب یہ ہے کہ بِأَنَّ الْجَنَّةَ ثَابِتَةٌ لَهُمْ، کہ بندو جنت تو میں تمہارے نام لگا چکا ہوں، صرف اس کو معاہدے میں نہیں رکھا، تمہارے نام کر دی ہے۔ بِأَنَّ الْجَنَّةَ ثَابِتَةٌ لَهُمْ، جنت تمہیں مل چکی ہے کہ تمہارے نام لگ چکی ہے،
صرف ایک تھوڑا سا معاملہ تمہارا باقی ہے، اس کے بعد جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم اپنی جان کس وقت پیش کرتے ہو۔ وقت آتا ہے تو تم یہ جو تمہارے پاس ادھاری میری دی ہوئی جان ہے اور پھر اس کی قیمت بھی لے چکے ہو، یہ تم کس وقت اس کی ادائیگی کرتے ہو۔ اب اس فلسفے کو جب ایک مومن سمجھتا ہے تو بوقت شہادت اس شوق سے نکل رہا ہے کہ یہ جان تو میری ہے ہی نہیں، میں تو اس کی قیمت وصول کر چکا ہوں، اب میں نے ادائیگی کرنی ہے۔ تو نہ بچا بچا کے تو رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں وہ نہ کوئی شور مچاتا ہے، نہ ہائے ہائے کرتا ہے، نہ شکوہ کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، بلکہ خوش ہو کر اپنی جان لے کر رب کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے کہ اس نے میری جان کو قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھو کتنا زیادہ واضح فرق ہے اس دہشت گرد میں اور مجاہد میں۔ وہ دہشت گرد وہ اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنی خواہش کا اسیر بنا ہوا ہے اور اپنے نفس کی خواہش کو وہ ثابت کرنے کے لیے تلواریں چلا رہا ہے اور بندوں کو کاٹ رہا ہے اور دھماکے کر رہا ہے۔ لیکن یہ مجاہد خالق کائنات جل جلالہ کی رضا کے اندر اس قدر اس کو دوام مل چکا ہے کہ اب اللہ کے دربار کی طرف اس شوق سے پہنچ رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کی جان کو اس نے قبول کر لیا اور یہ اپنی طرف سے اس کی ادائیگی کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے۔ اب رب ذوالجلال اسی کے بعد ارشاد فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود شہادت پا لیتے ہیں۔ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جہاد کا جو فلسفہ ہے یہ صرف قرآن میں نہیں، یہ تورات میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی یہی ہے۔ تورات اور انجیل کو اس میں ساتھ ملا دیا۔ آج جو لوگوں نے جہاد پر مختلف قسم کے اعتراضات کا سلسلہ باندھنا تھا اور بالخصوص انہی کی طرف سے یہ اعتراض جہاد پہ ہونا تھا، یہود کی طرف سے اور نصارہ کی طرف سے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس دن سے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن مجید کے حکم جہاد کو تم دہشت گردی قرار نہ دو، یہ وہ حکم ہے جو تمہاری تورات میں بھی ہے اور یہ انجیل میں بھی ہے۔ یہ ایک مشترکہ اصلاح کا پیغام ہے اور یہ ایک مشترکہ خوشخبری ہے اور ایک مشترکہ بہتری ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس پر جو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اے لوگوں، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم سے تمہارے رب نے وعدہ کر لیا۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کر سکتا ہے؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، خوش ہو جاؤ، یہ جو تمہیں سودا کرنے کا وقت مل گیا ہے، اپنی جان تم نے دے دی، یہ تو ویسے بھی چلی جانی تھی، تم نے بحیثیت مومن کلمہ پڑھ کے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ اے اللہ جان تیری ہے، وقت جب آئے گا تو میں پیش کر دوں گا۔ رب فرماتا ہے وذالک هو الفوز العظیم، اس کو کوئی خسارہ نہ سمجھے کہ اس میں ہلاکت ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، نہیں نہیں، اگر اس انداز میں اللہ کے لیے جان دے دو گے تو یہ جان کا دینا بہت بڑی کامیابی قرار پائے گا۔ اس وقت جہاں ہمیں غیروں کی طرف سے جہاد پر مختلف اعتراضات کا سامنا ہے، قرآن مجید اور حدیث شریف کی نصوص سے ہم اس کی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی تک بنیادی دو فرق بیان ہوئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ ہم اسلام میں جو جہاد ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جتھا کوئی گروہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جہاد کا تصور بنا رکھا ہے تو اس کے لحاظ سے ہم ان کی وکالت نہیں کر رہے۔ اسلام کے تصور جہاد اور مسلم امہ کا جو جہاد ہے اس جہاد کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں اتنے لطیف امور ہیں اور محتاط باتیں ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی طرف سے کیا گواہی دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا تھا، صحیح مسلم میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یقاتل للمغنم، ایک شخص جہاد کرتا ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ مال غنیمت ملے، بڑی تلواریں چلاتا ہے لیکن مقصد مال غنیمت ہے، اور ایک شخص یقاتل للذکر، بڑے جہاد کرتا ہے مگر مقصد شہرت ہے کہ میری تشہیر ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے۔ ورجل یقاتل لیجرا مکانہ،
ایک شخص جہاد کرتا ہے تاکہ اس کی شجاعت کا اظہار ہو جائے، کہ پتہ چلے کہ وہ کتنا بڑا نڈر اور صف شکن مجاہد ہے، اور لیوری مکان ہوں، تاکہ وہ اپنی حیثیت کو اجاگر کر دے کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں شیر دل انسان ہوں۔ یہ تین شکیں پیش کر کے صحابی نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان میں سے فی سبیل اللہ جہاد کس کا ہے، وہ شخص جو کہ غنیمت کے پیش نظر کر رہا ہے، یا جو تشہیر کے لیے کر رہا ہے، یا جو اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ جہاد کس کا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کسی کا بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا پھر فی سبیل اللہ کس کا ہے؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، فی سبیل اللہ جہاد صرف اس کا ہے کہ جس کے دل میں گھر سے نکلتے وقت، میدان جہاد میں موجود رہتے وقت، دشمنوں پر حملہ کرتے وقت ہر وقت یہی خیال ذہن میں رہتا ہے کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ میرے رب کا دین غالب آ جائے اور میرے رب کا کلمہ بلند ہو جائے، میرے رب کے دین کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا ہو جائے۔ جو شخص اس نیت کے سائے زیر سایہ پورا سفر جہاد عبور کر لیتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا، اور اگر دوسری کوئی غرض درمیان میں آ گئی تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، اور اس کی وہ عظمت نہیں جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہے۔ قرآن و سنت میں جس جہاد کی عظمت ہے یہ وہ ہے کہ جو صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے اور خالق کائنات جل جلالہ کا دین غالب آ جائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حیثیات بیان کی تو یہاں سے دہشت گردی سے اور بھی فرق زیادہ واضح ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی غیر کے لحاظ سے وہ کسی غلط سوچ میں ہے کہ اس نے صرف کسی کو ذلیل کرنے کا سوچ رکھا ہے یا بے امنی پیدا کرنے کے لیے سوچ رکھا ہے، اور کوئی مقصد یا پلان ہی ذہن میں نہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگرچہ وہ جن پہ حملہ کر رہا ہے وہ کافر ہے اور ان کو ہی مارنا چاہتا ہے، لیکن اپنے ذہن میں ایک نیت بری بھی ہے، تو جہاد تو اس حد تک اس کے عمل سے جدا ہو کر رہ گیا ہے کہ جو اپنی نیت کے لحاظ سے بھی جس میں فطور آ گیا ہے، اسلام اس کے جہاد کو بھی جہاد نہیں کہتا، جائے کہ جس کی نیت اور جس کا حملہ ہی وہ اس کی جہت ہی ٹیڑھی ہو چکی ہے اور اس کی حیثیت ہی تبدیل ہو چکی ہے، جو محض لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتا ہے اور دہشت زدہ کرنا چاہتا ہے، اس کی جو کاروائیاں ہوں گی اسلام نے خود بخود اپنے جہاد کو اس سے جدا کر لیا ہے کہ ہمارے جہاد پر ان کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہ کرے، اس واسطے کہ ہم نے جہاد کا بنیاد کا پیغام ہی اصلاح سے رکھا ہے، اور اس اصلاح کی وجہ سے اس کے جتنے بھی منصوبہ جات ہوں گے اگلی قوم کے لحاظ سے بھی مقصود اصلاح ہے اور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی مقصود اصلاح ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی فساد نیت کے اندر آ جائے گا اور فطور نیت کے اندر آ جائے گا تو وہ جہاد خود بخود اسلامی حیثیت سے باہر نکل جائے گا۔ اسلام میں اسی جہاد کا نام لیا جا رہا ہے کہ جس میں صرف اور صرف نیت کی سوئی اس جگہ رکی ہوئی ہے کہ ہم لڑیں گے تاکہ ہمارے رب کا دین غالب آ جائے۔ اس کی عظمت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں واضح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صحیح میں موجود ہے، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، وہ درجات اللہ نے مجاہدوں کے لیے جو فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں ان کے لیے وہ درجات تیار کر رکھے ہیں۔ تو وہ درجہ جنت میں جو مجاہد کو ملے گا، اور کئی درجات ہیں، 100 درجات ہیں، تو اس درجے کی بلندی کتنی ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا فرق ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس میں اس طرح کا 100 درجہ اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھو جب جہاد اسلامی میں ایک صف شکن شیر گھر سے نکلتا ہے اور اسلام کے لیے اپنی جان پیش کر دیتا ہے یا اسلام کے دشمنوں کو مارتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا عمل کتنا مقبول ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے لیے اتنی بلندی رکھی ہے کہ جنت کے اندر اتنے اونچے درجات کے لحاظ سے اس کے لیے 100 درجات کا اعلان کر دیا ہے۔ آگے جتنا خلوص ہوگا، جتنی کوشش ہوگی، اسی کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ اس کے مقام کو جنت میں بلند فرماتا جائے گا۔
ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا علمنی عملا انال به ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس کی وجہ سے مجھے فی سبیل اللہ مجاہدین جتنا ثواب مل جائے، جہاد کیے بغیر کوئی چلہ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی نوافل بتا دو کہ وہ میں پڑھتا رہوں اور مجھے مجاہد جتنا ثواب مل جائے۔ ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان صحابی نے یہ سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے ایک بات کا جواب دو، هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر، کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آج نماز کی نیت کر لو اور پھر اس میں فطور نہ آئے، وہ نماز ٹوٹنے نہ پائے، یہاں تک کہ تمہاری روح نکلے تو وہ نماز کا سلام ہو، آج شروع کرو اور اس وقت تک نماز تم پڑھتے رہو، کیا تم ایسی نماز پڑھ سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اضعف من ذالک، 2 دنوں کی 3 دنوں کی بھی نہیں پڑھی جا سکے گی، پوری زندگی کی ایک نماز، میں تو بڑا کمزور ہوں، ایسی نہیں پڑھ سکتا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا اتستطيع ان تصوم فلا تفطر، کیا یہ طاقت ہے کہ آج روزہ رکھ لو اور جب روح نکلے تو افطار کرو، اتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہو؟ تو کہنے لگے انا اضعف من ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے کا بھی نہیں ہو سکے گا، پوری زندگی کا کیسے میں رکھ سکتا ہوں، میں تو بڑا کمزور ہوں، ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب دیکھیے مجاہد کی شان کیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لو استطعت ذالک ما بلغت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، تم نے خود تسلیم کیا تم نہ ایسی نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ ہی ایسا روزہ رکھ سکتے ہو، اگر تم میں یہ صلاحیت ہوتی کہ آج نماز کی نیت کرتے اور موت تک وہ جاری رہتی، اور آج روزہ رکھتے اور موت تک وہ روزہ باقی رہتا، اگر تم ایسا روزہ رکھ سکتے اور ایسی نماز پڑھ سکتے، پھر بھی رب کعبہ کی قسم ہے تم مجاہد کا ثواب نہیں پا سکتے تھے۔ جو مجاہد کو میدان جہاد میں اجر ملتا ہے وہ کسی چلے سے نہیں حاصل کیا جا سکتا اور وہ کسی دوسرے عمل سے نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ یہ تم نے خود تسلیم کر لیا کہ تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر تم ایسا کر نہیں سکتے ہوتے پھر بھی تمہیں وہ اجر نہ ملتا جو خالق کائنات کے دین کی سربلندی کے لیے وہ شیر دل انسان کو ملتا ہے، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کافر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، وہ اس پہ حملے کرتا ہے، خود زخم کھاتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کو بلند ترین مرتبہ جنت میں عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، جہاد کے فرق کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر یہ بات قرآن مجید سے سمجھ آتی ہے کہ دہشت گردی ایک فتنہ ہے جبکہ جہاد فتنے کا خاتمہ ہے۔ دہشت گردی سے فتنہ جنم لیتا ہے مگر جہاد ہے اس لیے کہ فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ خالق کائنات جل جلالہ سورہ انفال میں فرماتا ہے، آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو جہاد فتنے کے خاتمے کے لیے ہے اور فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین زمین پر غالب آ جائے اور رائج ہو جائے۔ دہشت گردی کی ہر لفظ میں فتنہ ہے اور اس کے ہر حرف میں فتنہ ہے اور اس کی ہر جہت میں فتنہ ہے، لیکن جہاد فتنے کا خاتمہ ہے۔ جہاد ہر وقت فتنے کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ جہاد اس تحریک کا نام ہے جس سے فساد کو ختم کر کے زمین کو اصلاح سے بھرا جا رہا ہے۔ یار کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ 2 متضاد چیزوں کو آپس میں ایک کہہ دیا جائے، آگ کو پانی کہہ دیا جائے، پانی کو آگ کہہ دیا جائے۔ قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جہاد فتنے کا خاتمہ ہے اور دہشت گردی تو خود ایک فتنے کا نام ہے، لہذا کبھی بھی ان دونوں کو ایک نہیں کہا جا سکتا۔ جہاد وہ جہاد ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے فتنے کے خاتمے کا سبب بنایا ہے۔
یہی بات ہے. اب ایک طرف ایک سرجن ایک مریض کا بدن کاٹ رہا ہے اور دوسری طرف ایک سفاک درندہ کسی کو چھریوں سے ذبح کر رہا ہے. تو اب دیکھنے والا کیا دونوں کے عمل کو ایک ہی کہہ دے گا کہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو اس جان کی زندگی کا سبب بن جائے گا تو گویا کہ اس نے اس کو زندہ کیا اور اجر عظیم کا مستحق بن گیا، اور دوسرا جو ہے اس کو سفاک قاتل قرار دے کر جہنمی بنا دیا جائے گا. اب بظاہر عمل ایک تھا کہ انسان کے بدن کو دونوں ہی کاٹ رہے ہیں، مگر ایک کا کاٹنا اصلاح کے لیے ہے اور دوسرے کا کاٹنا فساد کے لیے ہے. اسی بات کو ہی اسلام نے اجاگر کر دیا ہے کہ وہ جو فتنہ انگیزی ہے اس کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ ہے، لیکن اسلام جو جہاد چاہتا ہے اگرچہ اس میں کہیں خون بھی بہہ جائے گا، کوئی بدن کٹ بھی جائے گا، مگر بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کی دین اصلاح کے پھولوں سے اللہ کی زمین معمور ہو جائے گی. چوتھے نمبر پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دہشت گردی کا انجام محرومی ہے، لیکن جہاد کا انجام اللہ کی رحمت ہے. خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 218 ہے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ کیا ہے، کس چیز کے امیدوار ہیں؟ یرجون رحمت اللہ، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. رحمت عزدی ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے. یہ مجاہد کی شان ہے کہ جو رحمت کے تاج پہننے والا ہے اور جس کو رحمت کے جام پلائے جائیں گے، اور جو دوسری طرف انسانوں کے اندر دہشت گردی پیدا کرتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا ہے، جو آج اسلحہ لے کر بازاروں میں چکر لگاتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے، فرمایا جو آج مسلم امہ کے افراد کو ڈرائے گا اسے کل قیامت کا خوف ڈرائے گا اور قیامت کے احوال کے اندر وہ ڈوب جائے گا. یہاں تک کہ اس بات کو مسلم امہ کے لیے پابندی کے ساتھ واضح کر دیا کہ تم ننگا اسلحہ لے کر نہیں چل سکتے بازاروں کے اندر، ان کو تم ڈرا نہیں سکتے، اس واسطے کی جو دہشت اپنی ظاہر کرنے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے ایسا کام کرے گا. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کی مخلوق کو خامخواہ ڈرایا جائے، اس کے عوض میں اس کے لیے جہنم کی ہولناکیاں ہوں گی. اور یہ مجاہد کی شان ہے کہ جس کو خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، مقصد یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے. رب ذوالجلال نے اس کے حیثیات کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو فروق بیان کیے ہیں ان کے لحاظ سے یہ بھی کتنا واضح فرق ہے کہ جہاد کی حکمت ہے مظلوم کی مدد کرنا. جہاد ظلم نہیں، جہاد مظلوم کی مدد ہے، جبکہ دہشت گردی خود ظلم ہے. تو جتنا ظالم اور مظلوم میں فرق ہے اتنا جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے. جہاد کی جو مشروعیت تھی وہ تھی ہی اس لیے کہ مظلوم کا حوصلہ بڑھایا جائے، مظلوم کے ساتھ تعاون کیا جائے، مظلوم کو بچایا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے. جبکہ دہشت گرد ظالم ہے اور اپنے ظلم کا دھندا کر رہا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. فرمایا کیا ہے تم کو کہ تم کے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ زمین کے اندر کمزور لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور جو یہ دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال لے. اور مسلم امہ کے سپوت تم اپنے گھر بیٹھے ہو اور تم ان کی مدد کو نہیں پہنچتے، ان عورتوں کی مدد کو جو کہ ظلم کی چکی کے نیچے ہیں، ان بچوں کی مدد کے لیے جو کہ مظلوم بنے ہوئے ہیں، اور مستضعفین جن کو زمین کے اندر مجبور کر کے روک لیا گیا ہے اور ان کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے. مسلم امہ نکلو اور جہاد کا فرض ادا کرو اور ان کی جا کو مدد کرو اور ظلم کے ہاتھ توڑ
توڑ دو اور مظلوموں کو وہاں سے آزاد کر لو. تو یہ جہاد ہے کہ جس کا مقصد ہی مظلوم کو نجات دلوانا ہے، اور جو قومیں مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کو آزادی کی دہلیز تک پہنچانا ہے. تو جہاد تو سراسر مظلومیت کی حیثیت کو تحفظ دینے والا ہے. ظلم کے پردے چاک کر کے ظالم خونخوار بھیڑیوں کو پیچھے ہٹا کر مظلوم کو ایک سہارا اور ریلیف دینا چاہتا ہے. جبکہ دہشت گردی خود ظلم ہے اور دہشت گرد خود ظالم ہے. تو کسی طرح بھی دہشت گردی کو جہاد کے نام کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. ان دونوں میں اتنا ہی فرق واضح ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق موجود ہے. جہاد ظالموں کے ہاتھ توڑنے کے لیے آیا ہے، جبکہ دہشت گردی خود ایک ظلم اور بربریت کا نام ہے. تو قرآن مجید برہان رشید نے اس عظمت کو واضح کر دیا، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کہ جہاد کی جو کال قبول کرتا ہے اور جہاد پر جو لبیک کہتا ہے، اس نے ان اہوں کو جواب دیا جو کہہ رہے تھے اللہ سے، اے اللہ ہمیں کوئی ناصر دے دے، ہمیں کوئی مددگار دے دے، ہمیں کوئی ولی دے دے. یہ نکلا، مدد کو چل نکلا. تو اس نے اللہ کی اس دعا کا ایک حصہ یہ بن گیا جو اللہ نے مظلوموں کی قبول کر لی اور اس کے دل میں ڈال دیا کہ چلو تم جا کر ان کے دفاع کے لیے کام کرو. تو یہ ایک نیابت اللہ کی لے کر آگے میدان میں نکلا. اس نے اللہ کی مخلوق کو ظلم سے بچانے کے لیے کردار ادا کیا ہے. اس واسطے یہ واضح طور پر فرق دہشت گردی سے جہاد کا موجود ہے کہ یہ جہاد ظلم کا خاتمہ ہے اور مظلوم کی حمایت ہے، جبکہ دہشت گردی خود ظلم ہے اور دہشت گردی کرنے والا خود بہت بڑا ظالم ہے. اس کے ساتھ ہی خالق کائنات جل جلالہ نے اس حیثیت کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے. رب ذوالجلال جہاد کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اس انداز میں مجاہد کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو. یہ نکلتا ہے تو سراپا عاجزی انکساری کا پیکر بن کے، جبکہ دہشت گرد ایک خونخوار بھیڑیا ہے، متکبر مزاج ہے اور وہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں پوری طرح اس کا ذہن بھرا ہوا ہے اور اس نشے میں اندر دھت اور مست ہو چکا ہے. مومن مجاہد کی شان ایسی نہیں ہوتی. خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 47 ہے، فرمایا لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس. ان لوگوں کی طرح نہ نکلو جہاد کے لیے جو نکلے تھے اتراتے ہوئے اور دکھلاوے کے لیے. وہ دکھلاوا کر رہے تھے اور اترا رہے تھے. تو اب یہاں سے کیا سمجھ آئی کہ مجاہد گھر سے نکلے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نہ تو دکھلاوا ہو اور نہ ہی کوئی اپنا روب کسی پر طاری کرنا چاہتا ہو. عاجزی کی علامت بن کے وہ نکلتا ہے. جبکہ دوسری طرف دہشت گرد ہے جس کا عاجزی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جس کا انکساری کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. وہ صرف اپنے جوانی کے گھمنڈ میں ہے اور اپنی پاور کے غرور میں ہے اور لوگوں کا امن سکون غارت کرنا چاہتا ہے. تو ہم غیر مسلموں کے سامنے جہاد کی اس حیثیت کو قرآن و سنت سے واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے جہاد کو ہرگز دہشت گردی کے ساتھ نہ ملاؤ. وہ دہشت گرد متکبر مغرور انسان ہوتا ہے، جبکہ مجاہد کو خالق کائنات نے عاجزی انکساری کا تاج پہنایا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ ان دونوں میں واضح طور پر فرق موجود ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں پھر اس مقام کو جو جہاد کا مقام ہے اس کو مومن کی کامیابی کے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے. تو پتا چلا کہ یہ اس کو کام کرنا پڑے گا امتحان کے پیش نظر کہ یہ ایک مرحلہ ہے، جب اس سے گزرے گا تو اگلی منزل کو پا جائے گا. جبکہ دہشت گرد جو ہے وہ خود ایسے امتحان سے نہیں گزر رہا، اس لیے کہ امتحان تب دے جب وہ اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ اس کلاس میں شامل ہی نہیں ہے تو اس کو امتحان کس طرح ہوگا. اب اس طرف مجاہد کا امتحان کیسے ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. آل عمران آیت نمبر 143 ہے. خالق کائنات فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ظاہر نہیں کیا کہ صبر کرنے والے کون ہیں اور بھاگ جانے والے کون ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ مسلم امہ کا یہ شعر یہ تو اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کے پیش نظر
امتحان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا، یہ نکلے گا اور شوق سے جائے گا، جبکہ دوسری طرف دہشت گرد اس کلاس میں شامل ہی نہیں ہے، اس کا یہ امتحان ہی نہیں ہے۔ یہ مومن کی اس انداز کی شان ہے کہ جس میں یہ امتحان اس پر لازم کر دیا گیا ہے، امتحان میں داخل ہے، امتحان دے رہا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت مشکلات میں بھی وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا رہے گا، خالق کائنات جل جلالہ مخلوق کے سامنے ثابت کر دے گا، لو دیکھ لو میں تو پہلے ہی جانتا تھا، لیکن اب یہ ظاہر ہو گیا یہ خواہ مخواہ اونچی جنت کا وارث نہیں بن رہا، اس نے باقاعدہ امتحان دیا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر اس کو بڑی جنت عطا کی جا رہی ہے۔ محتشم سامع حضرات، اس کے بعد قرآنی آیات سے جو فرق کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ضابطے دیے ہیں جہاد کے لیے، جبکہ دہشت گردی کا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے۔ جہاد باضابطہ ہے اور جہاد کے ضابطے جو ہیں ان کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب اللہ کے راستے میں چل رہے ہو تو چھان بین کرو، اچھی طرح غور سے، کوئی سستی نہ ہونے دو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں کہہ دے کہ سلام دے دے اور کہے میں مسلمان ہوں تو تم اس کے لفظوں کا احترام کرو، پھر بھی اس کی گردن نہ کاٹو۔ اب تم پر حرام ہو چکا ہے، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے، تم اس کو مار نہیں سکتے۔ اب یہ ضابطہ ہے۔ اگر اسلام کا کوئی دہشت گردی سے تعلق ہوتا تو یہ ہوتا جو سامنے آتا ہے اس کو اڑاتے جاؤ، جو کچھ بولتا ہے اس کو اسی حال میں مت چھوڑو، اس کے پرکھچے اڑا دو۔ نہیں، خالق کائنات نے لازم کر دیا، فرض ہے تم پر کہ چھان بین کر لو، دیکھ لو، اور جب کوئی زبان سے اقرار کر جاتا ہے اور کلمہ پڑ جاتا ہے اس کے بعد اگرچہ تمہارا غصہ تمہیں آیا ہوا ہے لیکن ایماندار کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو قدموں تلے رون ڈالے گا اور اس کلمے کا احترام کرے گا جو مخالف نے اپنی زبان سے پڑھ لیا ہے۔ اب بے ضابطہ دہشت گردی کو باضابطہ جہاد کے ساتھ ملا دینا یہ کون سا انصاف ہے؟ یہاں تک کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک معاملے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی جھڑکی دی، فرمایا ہلا شققت قلبہ۔ جب ان کے سامنے ایک شخص نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے سمجھا کہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، انہوں نے پھر بھی مار دیا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کا سینہ چیر کے تم دیکھ لیتے کہ کیا سچا پڑھ رہا ہے یا جھوٹا پڑھ رہا ہے۔ تمہیں احترام کرنا چاہیے تھا، تم نے کیوں نہیں اس کا احترام کیا؟ تمہیں اس وقت تلوار پیچھے ہٹا لینی چاہیے تھی۔ یہ اسلام کے اندر پابندیاں ہیں، ایسا ہی نہیں کہ جو آئے اور جس انداز میں بھی ہر حال میں تم نے اپنا غصہ نکالنا ہے اور لوگوں کو مارنا ہی ہے۔ نہیں، میرے محبوب علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا اور پھر نفس الامر میں وہ صورتحال آ گئی۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں ایک شخص کے خلاف لڑ رہا ہوں میدان جنگ میں، وہ کافر ہے، میں مومن ہوں، اس نے مجھے تلوار ماری، میرا بازو کٹ گیا۔ اب میں نے جب تلوار اٹھائی وہ درخت کے پیچھے ہو کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے اپنی تلوار پیچھے ہٹا لینی چاہیے۔ تو کہنے لگے اس نے تو میرا بازو کاٹ دیا ہے۔ فرمایا میرے صحابی یاد رکھو اگر اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے تلوار چلائی تو مطلب کیا ہوگا؟ تم کلمے کی سربلندی کے لیے نہیں اپنے غصے کو نکالنے کے لیے جہاد کر رہے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر اس کے بعد بھی تم تلوار چلاؤ گے تو تمہارا وہ درجہ ہوگا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا درجہ تھا، اور اس کا وہ درجہ ہوگا جو تلوار چلانے سے پہلے تمہارا درجہ تھا۔ اس واسطے اپنی خواہش کو تابع رکھنا ہے اس دین کی عظمت کے۔ اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر کے قیامت تک کے لیے اس پراپیگنڈے کو ختم کر دیا کہ وہ اور ہے جو اپنی خواہش کو مسلط کرنے کے لیے لوگوں کے سر اتارتے ہیں، اور اسلام وہ ہے جو صرف خیر کے پیش نظر لوگوں کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس کو یہ آپریشن کرنا پڑ رہا ہے ان کی اصلاح کے لیے، اور اگر اس کے بغیر ہی وہ صحیح ہو گئے ہیں تو ہرگز اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تصور جہاد دیا ہے اس سے اگر احادیث کو دیکھا جائے اور وہ سینکڑوں ہزاروں ہیں، بہت سے فروق دہشت گردی سے واضح ہوتے ہیں۔ سر فہرست جہاد کا تصور جو ہے اس میں نسبتوں کا تصور ہے۔ جہاد میں مومن مجاہد کی نیت کا اعتبار ہے اور اس کے لحاظ سے
اس نیت کے اندر صحت عقیدہ شامل ہے، اور ان تمام جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے مومن جہاد کرتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ ان نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. جبکہ دہشت گرد خود ظالم ہے، اس کا تعلق دہشت گردوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کسی ولی کے ساتھ نہیں، اس کا اور اس کا ان نسبتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا وہ دہشت گردی ہمارے جہاد کے ساتھ کسی طرح بھی منسلک نہیں کی جا سکتی، اس واسطے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا میرے وصال کے بعد، غیب کی خبر ہے اور ایک نہیں کئی خبریں اکٹھی ہیں. فرمایا یغزو فیام من الناس، دو فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی لڑنے کے لیے، ایک طرف میرے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف کفار ہیں. جس وقت مسلم امہ کی فوج لڑنے لگے گی تو سب سے پہلے ایک اعلان ہوگا. اعلان کیا ہے؟ حل فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوری اسلامی فوج میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ فوجیں آمنے سامنے ہیں، کافروں کے مقابلے میں مسلم امہ کی فوج، اس میں سر فہرست جو تیاری کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو. اتنے میں ایک شخص بولتا ہے ہاں میں موجود ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد جنگ چھڑ جائے گی. فیفتح لہم، اس ایک بندے کی برکت کی وجہ سے ان کو فتح مل جائے گی. یہ جہاد کا تصور، اس کو بالخصوص سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو جہاد کو بعض لوگوں نے بدنام کیا تو انہی چیزوں سے پیچھے ہٹ کر اب ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محض صحابی ہے، خود رسول نہیں، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ جو جہاد کر رہے ہیں سارے اس عقیدے پر ہیں کہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہم میں موجود ہے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اس واسطے کہ وہ بڑی نسبت والی شخصیت ہے اور بڑی عظمت والی شخصیت ہے. کہاں یہ عقیدہ اور کہاں یہ کہنا کہ نبی بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ان کا ہونا یا نہ ہونا معاذ اللہ برابر ہے، وہ ایک پوسٹ مین کی طرح آئے تھے اور چلے گئے. یہ کتنی دور کی باتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جہاد کا تصور یہ ہے کہ ان عظمتوں کو ساتھ رکھا جائے گا. فوجیں آمنے سامنے ہیں، پوچھا جائے گا میرے صحابی کے بارے میں، ایک شخص میرا صحابی نکلے گا، اللہ اس کی برکت سے ساری فوج کو فتح عطا فرما دے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرما پھر دوبارہ جنگ ہوگی کسی زمانے میں، تو پھر سوال ہوگا حل فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو یہ پتا ہے کہ اب صحابہ کا تو کوئی دور نہیں رہا، کوئی بھی صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا صحابی ہو، یعنی تابعی ہو. تو اعلان ہو گیا فوج میں کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی صحابی کی صحبت حاصل کی ہو اور ان کے پاس بیٹھا ہو؟ تو ایک شخص نے یہ جواب دیا ہاں میں ایک صحابی کی زیارت کرنے والا ہوں اور میں ان کے پاس بیٹھنے والا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد جنگ چھڑ گئی، جنگ شروع ہو گئی. فیفتح لہم، اس صحابی کی برکت سے اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے پھر جنگ ہوگی کچھ وقت کے بعد. جب فوجیں آمنے سامنے آ جائیں گی تو یہ اعلان کیا جائے گا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص ایسا بھی ہے تم میں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا صحابی ہو، کوئی ایسی نسبت والا بھی ہے؟ جب پوچھا جائے گا تو پھر جواب ملے گا ہاں موجود ہوں. فیفتح لہم، جنگ ہوگی، اللہ اس کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دے گا. تو لہذا جہاد کا یہ تصور بھی دہشت گردوں سے جہاد کو واضح کر رہا ہے کہ دہشت گرد مجرم ہے، اس کا تعلق مجرمین کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تقوی و پرہیزگاری کی اعلیٰ اقدار کے ساتھ نہیں ہے. لہذا وہ نکلتا ہے اس پر کسی تقوی کا سایہ نہیں، کسی پرہیزگاری کا رابطہ نہیں، کسی نسبت کی عظمت کا اس کے سفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک مجاہد جس وقت نکلتا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. وہ ادب سے جاتا ہے، با ادب ہوتا ہے اور ادب والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی اپنی جو
تیاری ہے وہ اپنی جگہ صرف اس عدد کی جہت پر بھی ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے. تو یہ وہ نصوص ہیں جن سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کس حد تک جہاد کو مقدس، عظیم اور معطر بنایا ہے کہ جس کی ہر جہت کے اندر رب ذوالجلال نے کئی عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اسی تعلیم کا حصہ تھا جس وقت جنگ یمامہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ ختم نبوت کی پہلی جنگ تھی. اور اس جنگ کے اندر کچھ ایسے اصول سامنے آ گئے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آج جس وقت مسلم امہ کے سپوت بے جگری سے لڑتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تو اس پر بھی اعتراض کیے جاتے ہیں. اور وہ مقامات کہ جہاں پر مسلم امہ کے افراد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہو کوئی پرواہ نہیں کرتے اور جان جاتی ہے تو جائے مگر وہ کفار کا پوری طرح صفا کرنے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں. ایسی حیثیات کو بھی اسلام نے اجاگر کیا ہے. تو مخصوص دائرے کے اندر شرائط کے ساتھ اگر وہ ایسا لمحہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے خودکشی بھی قرار پاتا ہو ایسے مراحل بھی صحابہ نے طے کیے ہیں اور مسلم امہ کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا ہے. اس واسطے کہ جس وقت اسی جنگ میں یمامہ کے اندر جو کئی ہفتوں تک جاری رہی اور بہت زیادہ پاور تھی مسیلمہ کذاب کے حامیوں کی، تقریباً 40,000 افراد تھے اور دوسری طرف چند ہزار صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے زیر کنٹرول وہ چل رہے ہیں اور یا محمدہ کے نعرے لگا رہے ہیں. اس جنگ کے اندر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 میں یہ لکھا ہے اور اس کے علاوہ درجنوں ماخذ میں ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں صحابہ نے اپنے لیے بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی. اپنے لیے زمین میں گڑھے نکالے اور یہاں تک اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا. اب بظاہر یہ ایک خودکشی کے مترادف تھا کہ سامنے دشمن ہے وہ تیر ماریں گے تو بھاگنے کی تو گنجائش رکھو کہ اگر تم غالب نہیں آ سکتے جان تو بچا لو. لیکن ان کا شوق یہ تھا کہ قدم نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، جان جاتی ہے تو چلی جائے. اس انداز میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے باغی کے خلاف لڑیں گے کہ ہم یہی شہید ہو جائیں گے. دونوں نے اپنے آپ کو یہاں تک گاڑا ہوا تھا اور دونوں کی وہاں شہادت ہو گئی اور قیامت تک انہوں نے راہ محبت میں وہ نقش ثبت کر دیے ہیں کہ مسلم امہ کو اگر کسی ایسے مرحلے میں اس طرح کا کردار ادا کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ رہ جائے تو ایسا بھی کردار ادا کرے اور ایسا کردار ادا کر کے اپنی جان پیش کر کے اپنے دین کو ہمیشہ کا تحفظ فراہم کر دیں. اور اسی جنگ کے اندر جب مسلم امہ کو فتح ہونے لگی اور مسیلمہ کذاب کے ہواری سارے بھاگ کے قلعے میں داخل ہو گئے اور قلعے کا دروازہ انہوں نے بند کر لیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا الکونی میرے دوستو ٹھیک ہے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تو میں دروازہ کھولوں گا، مجھے ایک تختے پہ بٹھا دو اور تختے کو نیزوں کے ساتھ اونچا کرو اور اونچا کر کے قلعے کی دیوار تک پہنچاؤ. ایک تمہارے قد پھر تمہارے بازوؤں کی بلندی اور پھر نیزوں کی بلندی اتنے تک قلعے کی دیوار آ جائے گی. جب دیوار تک پہنچ جاؤں تو تختے کو الٹا کر دو، میں اندر گر جاؤں گا، جو ہوا میں سنبھال لوں گا. اب اندر دشمنوں کی فوج ہو، ان کے پاس تیر ہو تلوار ہو اور ایک تنہا آدمی ہزاروں کے اندر چلا جائے، یہ بظاہر موت کو چومنا تھا، خودکشی کے مترادف تھا. لیکن جب ان کو گرایا گیا اتنا بلند جذبہ تھا، گرتے ہی سنبھل گئے اور تلواریں چلاتے چلاتے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اکیلے شیر نے قلعے کا دروازہ جا کے کھول دیا اور مسلم امہ کے سپوت اندر داخل ہو گئے اور مسیلمہ کذاب اس کے حواریوں کو جا کے تہہ تیگ کر دیا. تو یہ شعور بھی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیا ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں گے تو مخصوص طریقوں کے ساتھ مشروط طور پر اگر ایسا کام بھی کرنا پڑ جائے گا تو ضرور کرو تاکہ جھنڈا ہر دور میں لہراتا رہے. اس سبق کو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہت بڑے صوفی بھی تھے اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے، انہوں نے حضرت فضیل بن عیاض کو جو شعر لکھے تھے ان شعروں کے اندر اپنے اس ادا کو بیان کر دیا جو اسلامی مجاہد کی ہوتی ہے. کہنے لگے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت طلب. اے حرم کی عبادت کرنے والے اگر تو ہمیں دیکھے جب ہم اسلام کے لیے حملے کرتے ہیں اس وقت اگر تو ہمیں دیکھ لے کہ ہماری اس وقت جو ہے وہ پلٹنے جھپٹنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے تو تجھے اپنی عبادت
लाभ महसूस हो। झुकना उठना रुकू के अंदर अगरचे बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब हम पलटते हैं जिहाद के अंदर, अगर तुम उस शान को देखो जो हमारी शान है, तुम्हें अपनी इबादत हकीर सी लगने लगे और कहने लगे मन काना यखदिबु खद्दहु बिदमुइही फनुहुरुना बिदिमाइना ततखद्दबु। ये भी बड़ी अजमत है कि बंदे के रुखसार आंसुओं से तर रहे हैं और अल्लाह के खौफ से आंसू निकले और उसके रुखसार तर हो जाए, लेकिन फरमाया तुम्हें ये मुबारक कि तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारे रुखसार तर रहते हैं, लेकिन हमारे खून से हमारे सीने तर रहते हैं। हम अल्लाह के राह में इस तरह जिहाद करते हुए आगे निकलते हैं। नुहुरुना बिदिमाइना ततखद्दबु, हमारे सीने हमारे खूनों के साथ उनको मेहंदी लग जाती है और फरमाने लगे रीहुल अबीर लकुम व नहनु अबीरुना रहजुस सनाबिकी वल गुबार लतियाबु, के खुशबू लगाने का बड़ा फलसफा है और बड़ा सवाब है, लेकिन तुम्हारे लिए खुशबू है कस्तूरी की और हमारी खुशबू क्या है? रहजुस सनाबिकी वल गुबार लतियाबु। जब घोड़े तेज दौड़ते हैं उनके सुन्नों से जो गुबार उड़ता है वो हमारे चेहरे की खुशबू बन जाती है और हम उस खुशबू पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये हालत होती है ईमानदार की और मुजाहिद की, इस अंदाज में आगे बढ़ता है। मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ल जलालहू हमें जिहाद इस्लामी की तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।